بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام دوستوں کو سب سے پہلے تو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ میں عامر شہزاد ہوں اور اس وقت اٹلی سے آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ تھوڑا سا گیپ آ گیا ویڈیوز کے اپلوڈ ہونے میں، بیسیکلی رمضان مبارک کے دوران کچھ کام کی مصروفیات اور پھر عبادتوں کا مہینہ تھا، تو باقی معاملات تو سارا ساتھ چلتے رہتے ہیں، اس لیے میں ویڈیوز وغیرہ نہیں بنا سکا۔ تو اب نیا سے یہ سلسلہ شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا۔ اور جو میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی ان میں سب سے زیادہ جو مجھے رسپانس آیا وہ جو اٹلی کی امیگریشن سے ویزا ریلیٹڈ انفارمیشن سے جو متعلق تھی ایک ویڈیو، اس پہ تھا۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ اور آپ لوگوں نے کافی سارے دوستوں نے سوالات پوچھے اٹلی کے ویزا امیگریشن سے ریلیٹڈ کہ کس طرح سے پاسبل ہے اٹلی میں آنا اور یہ سب کچھ۔ تو اس سلسلہ میں میرے پاس جو پرسنل انفارمیشن ہے یا میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے، ذاتی تجربہ ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے امید ہے کہ اس طرح سے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے آپ لوگوں کو اور بہت حد تک یہ سارے معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ تو میں نے 2002 میں ڈاکومنٹس حاصل کیے تھے اٹلی کے اور میرا فیملی ویزا تھا۔ میرے ابو یہاں پہ تھے تو انہوں نے مجھے بلوایا تھا۔ اس ٹائم کا جو ایمبیسی کا سسٹم تھا وہ برا تو تھا لیکن اب کی نسبت بہت اچھا تھا۔ مطلب کہ اس ٹائم صرف یہ کمپلیکیشن ہوا کرتی تھی کہ فون پہ اپائنٹمنٹ دے دیتے تھے لیکن رجسٹر نہیں کرتے تھے اپنے پاس۔ پھر جب وہاں پہنچتے تھے تو آگے جواب ملتا تھا کہ جی سوری ہماری لسٹ میں آپ کا نام ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر کبھی ضرورت نہیں پڑی ایمبیسی کی طرف جانے کی، تو معاملات اپ ڈاؤن چلتے رہے ایمبیسی کے، لیکن کبھی واسطہ نہیں پڑا۔ ابھی پیچھے 2019 میں جولائی میں پاکستان گیا اور 2-3 ماہ وہاں رہنے کے بعد جب واپسی کا میں نے پروگرام بنایا تو ٹکٹ وغیرہ سب کچھ ہو گیا اور ڈپارچر سے ایک دن پہلے ٹریولنگ کے دوران میرے ڈاکومنٹس گم ہو گئے، پاسپورٹ بھی اور جو یہاں کا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو اٹلی کے لیے ویزا فری انٹری کی سہولت دیتا ہے، وہ کارڈ بھی گم ہو گیا۔ پاسپورٹ تو ایزیلی رینیو ہو جاتا ہے پاکستان میں، وہ تو کوئی ایشو نہیں تھا، لیکن کارڈ کے لیے ایمبیسی رابطہ کیا اور فارچونیٹلی خوش قسمتی سے انسٹنٹلی ایمبیسی کا رسپانس آیا اور میں نے اسے انفارمیشن لی کہ مجھے اب کیا کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی آپ کو ری انٹری ویزا کے لیے اپلائی کرنا ہوگا۔ تو ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ پوچھی، لسٹ انہوں نے بھیج دی، فائل ڈاکومنٹس پریپیئر کیے، میں نے جمع کروا دیے۔ خیر 2-3 مہینے لگ گئے سارے پروسیس میں۔ اس کے بعد پھر اس ٹائم بھی ایمبیسی کا تھوڑا سسٹم خراب چل رہا تھا کیونکہ پیچھے کووڈ کے بعد پہلے کووڈ آیا، کووڈ میں تھوڑے سے معاملات خراب ہوئے ایمبیسی کے، تو تھوڑا سست روی کا شکار ہوئی۔ اس کے بعد پھر کوئی ایک ایشو ہو گیا تھا، کوئی 1000 اسٹیکر ویزا جو تھے شنجن ویزا جو پورے یورپ کے لیے ویلڈ ہوتے ہیں، وہ جو ہے وہ ایمبیسی میں سے چوری ہو گئے۔ تو وہ ایک کوئی اسکیم ٹائپ جو تھا اس کی وجہ سے کافی معاملات ڈسٹرب ہوئے۔ خیر اس کے بعد کوئی ایسا سین نہیں ہوا ایمبیسی میں، لیکن مجھے تقریباً 2 سال لگ گئے ایمبیسی سے رسپانس لیتے لیتے۔ ان 2 سالوں میں میں نے ڈیلی بیسس پہ مختلف آئی ڈیز سے ان کو میلز بھی کیں۔ 2 آئی ڈیز ہوتی ہیں، ایک وہ جو اسٹینڈرڈ ہمارے ملک میں چلتی ہیں اور دوسری ایک پیک میل ہوتی ہے جو اسپیشلی اٹلی سے یوز ہوتی ہے، یعنی اٹلی میں بنائی جاتی ہے، وہ پیڈ ہوتی ہے۔ تو پیک ٹو پیک میل جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس کا ریسیونگ کی کنفرمیشن مل جاتی ہے انسٹنٹلی کہ ریسیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور دوسرا اپروکسیمیٹلی عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لازمی جواب دیا جاتا ہے اس کا، یعنی دوسری کو اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تقریباً ہر بندہ وہ میل کر رہا ہوتا ہے تو ان باکس جلدی فل ہو جاتا ہے یا آپ کی میل نیچے چلی جاتی ہے۔ تو جو پیک میل ہوتی ہے وہ چونکہ اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں، چھانٹی ہو چکی ہوتی ہے، ہر بندے کے پاس پیک میل نہیں ہوتا، تو وہ تھوڑا سا ایک علیحدہ جو فولڈر ہوتا ہے اس میں تھوڑا ایزی ہوتا ہے اور ایک توقع ہوتی ہے کہ رسپانس جلدی ملے گا، لیکن مجھے کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اور اب تقریباً 2 سال کمپلیٹ ہونے کو تھے، اس کے بعد جب دیکھا کہ کہیں سے کوئی حساب نہیں بن رہا، اس دوران میں کافی زیادہ فیڈ اپ ہوا اور کافی دل برداشتہ ہوا۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے، ایجنٹ سے رابطہ کیا مختلف سے،
اور ڈائریکٹ جو ہے ایمبیسی سے رابطہ کیا جو یورپ کے تھوڑا کمزور کنٹریز ہیں، یہ سوچ پہ کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی یہاں کے جو اٹلی میں میرے دوست تھے انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے یورپ کی حدود میں آ جاتے ہیں تو آگے بائی روڈ ہم نکل آئیں گے اور اٹلی پہنچ جائیں گے اور پھر ڈاکومنٹس رینیول کا پروسیس کر لیں گے۔ تو پیسوں کی کہانی تو ہر کسی نے نہیں سنائی، تقریباً سبھی ایجنٹس نے کہانی سنائی پیسوں کے معاملے میں، کیونکہ ہر بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ بندہ یورپ جا رہا ہے تو پیسہ اس کے پاس بہت ہوگا، یا یہ کہہ لیں کہ بندہ یورپ جا رہا ہے تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، جیسے ہمارے اس ٹائم سچویشن ہے پاکستان میں۔ تو میرے ساتھ میرے بارے میں بھی ان کی یہی تھی، لیکن میرا چونکہ ایسا کوئی خاص وہ نہیں تھا، وہ ایمبیشن یا کوئی ایسا جنون نہیں تھا کہ میں نے ہر صورت جانا ہے۔ ایک آپشن کھڑی تھی کہ کبھی نہ کبھی ایمبیسی مجھے رسپانس دے گی، یا ریجیکٹ کرے گی یا ایکسیپٹ کرے گی، اپروول دے گی، کچھ نہ کچھ تو کرے گی نا۔ اب ساری زندگی تو نہیں اس طرح سے ہولڈ پہ رکھ سکتے۔ تو معلومات لیتا رہا، پھر ایجنسی سے، سب ایجنٹ سے، ہر کسی نے علیحدہ علیحدہ کہانیاں سنائیں، علیحدہ علیحدہ سینیریوز دکھائے۔ تو قصہ مختصر یہ ہے کہ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ جو ہے وہ وکیل کریں، اور وکیل کے بغیر آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اور اس دوران میں نے جو پاکستان کا فارن آفس ہے وہاں بھی رابطہ کیا، جو اس ٹائم پرائم منسٹر کا پورٹل تھا جس پہ کمپلیٹس کرتے تھے، سٹیزن پورٹل، وہاں پہ بھی میں نے کمپلیٹ کی۔ سٹیزن پورٹل سے بھی مجھے یہی جواب آیا اور فارن آفس سے بھی یہی جواب آیا کہ اٹلی کی ایمبیسی چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے انڈر نہیں آتی، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ کو جو مجاز آفیسز ہیں اٹلی میں، جو اس کے سپیریئر آفیسز ہیں، ان سے رابطہ کرنا پڑے گا۔ پھر اٹلی میں جو فارن آفس تھا وہاں پہ بھی میں نے رابطہ کیا، جو یہاں کا ایک آفس ہوتا ہے جو ہمیں NOC پرووائڈ کرتا ہے کہ ہاں اس بندے کے بارے میں ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس کا ٹریک ریکارڈ کلیئر ہے اور اس کو جو ہے آپ لوگ الاؤ کر سکتے ہیں آنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں نلا وسطیٰ، جو NOC ہوتا ہے۔ تو نلا وسطیٰ جس ڈپارٹمنٹ سے ملتا ہے، کشتورہ ہوتا ہے وہ، تو میں نے کشتورہ رابطہ کیا۔ پہلے تو کہانیاں سنائی انہوں نے، جی آپ دوسرے آفس رابطہ کریں، چلتے چلاتے اینڈ یہ ہوا کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کرنے کا جی کہ ایمبیسی کے معاملات ہم نے آپ لوگوں کو آپ کے ملک میں ایمبیسی دے دی ہے، اب آپ لوگ جانیں اور ایمبیسی جانیں، جو بھی معاملات ہیں آپ لوگ آپس میں کریں۔ تو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بے بسی کی کیا کیفیت ہوتی ہے جب آپ اس طرح کے معاملات میں پھنستے ہیں۔ پاسپورٹ بھی دے دیا، فیس بھی دے دی، ایجنٹس کے پیسے بھی دے دیے، اور اس کے بعد آپ بے بس ہیں۔ تو خیر ایٹ دا اینڈ یہ ہوا کہ میں نے یہاں سے لائر کا انتظام کیا، وکیل کا انتظام کیا، اور ان سے میں نے رابطہ کیا، اپنی ساری سچویشن بتائی۔ تو پہلے تو اس نے یہ کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی ہے، یہ کام بہت پہلے ہو جاتا اگر آپ ذرا جلدی رابطہ کر لیتے۔ بہرحال کرتے ہیں کچھ۔ تو اس نے جو ہے فرسٹ آف آل تو جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے NOC والا، وہاں پر رابطہ کیا، ان سے انفارمیشن لی، کنفرم کیا کہ انہوں نے NOC جاری کیا ہے نہیں کیا۔ NOC جاری ہو چکا تھا، یہ کنفرم ہو گیا۔ تو انہوں نے پھر ایمبیسی رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ جی میرے کلائنٹ کا جو ہے وہ ڈاکومنٹس کیوں نہیں آپ لوگ پرووائڈ کرے، ویزا کیوں نہیں اپروو کر رہے اس کا۔ تو ان کو تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، لیکن مجھے کال آ گئی کہ آ کے اپنا پاسپورٹ کلیکٹ کر جائیں۔ اسلام آباد پہنچا تو پاسپورٹ دے دیا انہوں نے، اور ساتھ ایک پیپر دے دیا جس پہ لکھا ہوا تھا کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ آپ کو نلا وسطیٰ جاری نہیں کیا گیا، NOC جاری نہیں کیا گیا آپ کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ پھر میں نے وکیل سے رابطہ کیا کہ انہوں نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے، کہتی ہے چلو کوئی ایشو نہیں ہے، ریجیکٹ ہو گیا ہے تو اب ایکسیپٹ بھی کروائیں گے۔ تو انہوں نے پھر دوبارہ رابطہ کیا ان سے، انہوں نے کہا کہ نلا وسطیٰ جو ہے وہ اپریل میں جاری ہوا ہے اور ابھی اس ٹائم اکتوبر چل رہا ہے، تو 6 ماہ مزید گزر گئے اور آپ لوگوں نے کس بیس پہ یہ کہہ دیا ہے کہ نلا وسطیٰ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ خیر انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا اور وکیل نے مجھے ساری کہانی سمجھا دی تھی، اب میں نے بھی تھوڑا سا ان پہ پریشر بلڈ اپ کیا۔ تو خیر 2-3 ہفتے بعد، مختصر یہ ہے کہ مزید 2-3 ہفتے بعد جو ہے مجھے ویزا جاری ہو گیا۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوا کہ میں یہاں اٹلی میں آیا، اور آتے ساتھ ہی میں نے وہ جو میرا کارڈ گم ہوا تھا اس کے لیے اپلائی کر دیا، اور انہوں نے مجھے ٹائم دیا 20 جون کا۔ میں نے دسمبر کے سٹارٹ میں اپلائی کیا، دسمبر 2022 کے سٹارٹ میں نے اپلائی کیا، اور جون کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے 2023 کا کہ جون کو آپ کی اپیرنس ہوگی آفس میں، فوٹوز وغیرہ آپ کے لیے جائیں گے، اور اس کے بعد فردر پروسیس ہوگا۔ ابھی یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ
یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ کام کس طرح سے کرتے ہیں. میرا ایک بالکل مائنر سا کام تھا، انتہائی چھوٹا سا کام تھا. لیگلی دیکھا جائے تو وکیل کے مطابق اور یہاں کے جو آفیسز ہیں، جو ڈپارٹمنٹ ہے مجاز، ان کے مطابق بالکل مائنر سا کام تھا، کیونکہ کوئی کراس ویریفیکیشن اتنی لمبی چوڑی کرنے والی نہیں تھی. میں تقریباً 10-15 سال سے میں یہاں پہ اٹلی میں رہ رہا تھا. میرا کنٹینیوس یہاں پر ریزیڈنس تھا، اور کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا، کوئی کسی قسم کا کوئی روڈ ایکسیڈنٹ کسی قسم کا یا کوئی پینلٹی نہیں تھی، نہ ہی میرے کو بقایا جات تھے، نہ کوئی واجبات تھے. ہر طرف سے ریکارڈ پاکستان میں بھی کلیا تھا، یہاں بھی کلیا تھا. یہ نہیں ہے کہ میری انٹروگیشن یا انویسٹیگیشن کرتے ہوئے انہوں نے اتنا ٹائم سپینڈ کر دیا. آپ کی فائل آپ سے لے کے سائٹ پہ رکھ دی جاتی ہے اور بھول جاتے ہیں. تو ان سب حالات سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر کوئی دوست، جیسے آپ دوست ہیں، دلچسپی رکھتے ہیں، اور ملک کی حالات بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں میں، صرف دلچسپی نہیں ہے، وقت کی حالات کی مجبوری بھی آپ لوگوں کی ساری سچویشن سمجھ سکتا ہوں. میں آپ لوگوں کو بھائیوں جو والا اور دوستوں والا یہ مشورہ دوں گا کہ آپ یورپ کے کسی بھی اور کنٹری کے لیے ٹرائی کریں. میرا پرسنل ایکسپیرینس اٹلی سے متعلق ہے اور بہت برا رہا ہے. مطلب جو ڈاکومنٹیشن پرابلم ہے، جو امیگریشن پرابلم ہے، ان سے ریلیٹڈ میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ کافی برا رہا ہے. یورپ کے باقی کنٹریز ہیں، انسٹنٹ رسپانس دیتے ہیں. انفیکٹ وہاں پر یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی بس میں ہم لوگ ایمبیسی سے آیا کرتے تھے، اور جو فرانس کے ہوتے تھے یا جو جرمن، کیونکہ یہ ساری ایمبیسیز اپنے قریب قریب ہیں، ایک ہی لائن میں بن جاتی ہیں، ایک ہی رو میں. اب جس بس میں ہمارے ساتھ فرانس کی ایمبیسی کے لیے پاکستانی آئے ہیں، ہم ابھی باہر بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں، اور وہ فرانس والے ایمبیسی سے ہو کے واپس بھی جا رہے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ذلیل کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں نے پیسہ بھی لگانا ہے، آپ لوگوں نے کوشش بھی کرنی ہے. تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ یورپ کے جو باقی کنٹریز ہیں، بہت زیادہ لو کنٹریز کی طرح نہ جائیں کہ وہاں پر جو ہے تھوڑا سا وہ ہوتا ہے کہ اللیگلٹی بہت زیادہ تھی. پھر بہت جو کمزور ممالک ہیں یورپ کے، ان کے پھر پاکستان میں قونصلیٹ آفیسز بھی نہیں ہیں اتنے، اور وہ تھوڑا سا بہت زیادہ پرائیویٹ ایجنٹس والا کام آ جاتا ہے، اور کافی ٹیکنیکل اور رسکی ہوتا ہے. اس میں ریجیکشن کے آپشن زیادہ ہوتے ہیں، رسکس ہوتے ہیں. تو جو یورپ کی اسٹیبل کنٹریز ہیں یا جو میڈیم اسٹیبل کنٹریز ہیں، آپ لوگ جو ہے گوگل بھی کر سکتے ہیں. تو ان میں سے آپ جو آپ کو ذرا سوٹیبل لگتا ہے، دل مانتا ہے، کیونکہ آپ کے لیے ایک جیسا ہی ہے. آپ یورپ کے کسی بھی کنٹری میں آئیں گے، آپ کو اس کی زبان نئے سرے سے زیرو سے سیکھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کنٹری ایسا ہے جو آپ کو ایز اے انگلش اسپیکنگ لینگویج ایکسیپٹ کر لے گا. آپ کو ان کی زبان تو سیکھنی پڑے گی. تو ڈچ، جرمن لینگویج جو ہے وہ زیادہ ملکوں میں بولی جاتی ہے. جرمنی میں، سوئٹزرلینڈ میں، نیدرلینڈ میں، اور بھی اس کے آس پاس جو ممالک ہیں وہاں پر اٹالین جو ہے وہ جسٹ اٹلی میں بولی جاتی ہے. جبکہ اگر لینگویج کے حساب سے دیکھا جائے، ایک بیسک بندہ جس نے لینگویج ڈیفینیٹلی سیکھنی ہے، یورپ میں آ کے سیٹل ہونا ہے، لینگویج سیکھنی ہے، تو اس کے لیے بیسٹ ہے کہ وہ اس کنٹری کو چوز کرے جو اس کو زیادہ کہہ لیں کہ سورسز پرووائڈ کرے. ڈچ لینگویج، ڈچ ایریا کافی وسیع ہے، اٹلی کی نسبت کافی بڑا ہے. اور جب آپ ایک بار یورپ میں آ جاتے ہیں، کسی بھی کنٹری سے آپ ان ہوتے ہیں، یورپ کی حدود میں 26-27 ممالک ہیں یورپ کے، آپ کسی بھی ملک میں ان ہوتے ہیں، تو اس کے بعد آگے آپ کے لیے موو کرنا تھوڑا سا آسان ہوتا ہے. انفیکٹ ابھی جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے، جو ویسٹرن اٹلی کے ہے وزیر اعظم ہے جارجیا میلونی، وہ پیچھے میں نیوز بھی دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں افرادی قوت کو پورا کرنے کے لیے بجائے باہر سے بندے بلانے کے، کیونکہ ہر سال امیگریشن کھولتے ہیں، ہر 2 سال بعد امیگریشن کھولتے ہیں بندوں کو بلانے کے لیے، لاکھوں کے حساب سے اپلیکیشنز آ جاتی ہیں، ہزاروں میں کوٹا ہوتا ہے. 70-80 ہزار کوٹا تھا، 2.5-3 لاکھ اپلیکیشن آ گئی. تو اب عالمی حقوق کے اس پہ پاسداری کرتے ہوئے جن اپلیکیشنز آئی ہیں ان کو کچھ نہ کچھ اکوموڈیٹ کرنا ہی ہے انہوں نے. تو پریشر کافی زیادہ آ جاتا ہے گورنمنٹ پہ. فائدہ تو ہوتا ہے ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کا، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا تھا کہ پیسہ کافی آتا ہے، کافی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. ان سب جو لوگ آئیں گے ان کو پھر فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کے لیے کام، ان کے لیے ڈاکومنٹ، لیگلائزیشن، ہر چیز کو مینٹین کرنا. کیونکہ یورپ کے ممالک میں اٹلی کی جو امیگریشن پالیسی ہے وہ کافی کمزور ہے. بندے یہاں پر کہیں سے بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد ان کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس میں پھر یہاں پر کرائم ریٹ بڑھتا ہے، معاملات خراب ہوتے ہیں. اس وجہ سے اب یہ سوچ رہے ہیں
کہ امیگریشن جو ہے نا اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کیا جائے، یا تھوڑا سا بھی سخت کریں گے اس کے کرائٹیریا کو. تو میں آپ دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ یورپ ہی آنا چاہتے ہیں تو ان کنٹریز کی طرف ٹرائی کریں جن کی امیگریشن آسان ہے، جن کی ریکوائرمنٹس بہت ہائی نہیں ہیں. اور ہاں، جہاں تک ریکوائرمنٹس کی بات ہے تقریباً سیم ہی ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس. آپ پاکستان سے باہر جتنے بھی انگلش کنٹریز ہیں یا یورپین کنٹریز ہیں، آپ کسی کی بھی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر لیں. بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوگی، فگرز اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کہ جی کسی کی 50 لاکھ، کسی کی 60 لاکھ، اور باقی آپ کے لیگل ڈاکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ چاہیے. تو جو سب سے کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا پھر انویٹیشن لیٹر ہوتا ہے، اور یہ کامن ہے. امریکہ، کینیڈا، یو ایس اے، یو کے ہو گیا، یورپ کی جتنے بھی کنٹریز ہیں سب کے لیے کامن ہے. یہ چیزیں بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ ہر صورت آپ نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں. تو جب آپ نے سرے سے زیرو سے کام کرنا ہی ہے تو وہ کام کریں جس میں آپ کو کامیابی کے چانسز بھی ہوں، کیونکہ اٹلی میں آنا اور پھر یہاں پر سیٹل ہونا اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے، بے روزگاری کافی زیادہ ہے، اور اس وجہ سے معاملات کافی مشکل ہو جاتے ہیں یہاں پر آنا اور آنے کے بعد اگلے معاملات کو ہینڈل کرنا. ہاں، اگر آپ کسی طرح سے یورپ میں ان ہو جاتے ہیں پھر آپ کے پاس ملٹیپل چوائسیز ہیں. آپ چاہیں تو اسی ملک میں جو ہے وہ ڈاکومنٹ لیگلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. چونکہ آپ لیگل طریقے سے آئے ہیں تو آپ کا اس ملک میں سیٹل ہونا زیادہ آسان ہوگا. پھر جب ایک بار آپ تھوڑا سا آپ کا ریکارڈ آ جاتا ہے اس ملک کی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں، جب آپ ایک بار ان ہو جاتے ہیں، رجسٹر ہو جاتے ہیں، پھر آپ قانونی طریقے سے یورپ کے باقی ممالک کی طرف آسانی سے مائیگریٹ کر سکتے ہیں اور آسانی سے سیٹل ہو سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے. پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.